السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الاعراف کا بالکل آخری رکوع۔ اس رکوع کے شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان سے تسکین حاصل کر سکے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، ان کو تنہائی کاٹ رہی تھی۔ جب ان کو تنہائی کاٹنے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں بھیجے گئے اور پھر ان سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا۔ انہی کی اولاد میں سے کچھ لوگوں نے شرک کی راہ کو اختیار کر لیا، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، اس کو میاں بیوی کی ملاقات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے الفاظ میں ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اچھی چیز بھی اگر اچھے الفاظ میں نہ کہی جائے تو بیکار ہو جاتی ہے وہ۔ تو جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا۔ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار سے اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جب ان کو اولاد ہوتی اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ان کی بعد کی جو اولاد تھیں انہوں نے شرکی کے راہ کو اختیار کر لیا۔ حالانکہ جب ان کو اولاد ہونے والی تھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، لیکن جب اولاد ہو گئی تو اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے شریک بھی انہوں نے بنا ڈالے۔ دیکھیے جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، ہم کو اتنا بڑا کر دیا، شادی ہو گئی، اب جب اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو ہم کہیں چلے جاتے ہیں ادھر ادھر اور کہتے ہیں کہ یار اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں فلاں جگہ گیا تو اولاد ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اور بعض دفعہ بچوں کے گلوں میں، ہاتھوں میں اسی جگہ کے نام کا دھاگا بھی باندھ دیتے ہیں کہ وہاں جانے کی وجہ سے اولاد ہوئی تھی۔ یہی وہ صورتیں ہیں جو شرک والی ہیں کہ اولاد تو اللہ دے رہا ہے لیکن نام دوسروں کا ہو رہا ہے، غیروں کا ہو رہا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس جان سے، واحدہ ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا اور اس نے بنایا اسی سے، اسی ایک جان سے، زوجہا ان کی بیوی، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کریں، الیہا ان سے۔ آگے دیکھیے، فلما پھر جب تغشاہا مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، حملت حملا تو اس عورت نے حمل کا بوجھ اٹھایا، خفیفاً ہلکا سا، فمرت بھی پھر وہ اس کو لے کے چلی پھری۔ ہوتا ہے نا میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اب وہ اسی ایک چھوٹے سے بوجھ کو لے کے ادھر ادھر جاتی ہے، چلتی پھرتی ہے۔ فلما اثقلت پھر جب اثقلت وہ بوجھل ہو گئی، یعنی اب ماں بننے والی ہے، دعوا اللہ تو دونوں نے اپنے پروردگار سے اپنے اللہ سے دعا کی، ربہما جو ان کا رب ہے، کیا دعا کی؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا
اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی، صالحاً تندرست اولاد دی، لنکونن تو ہم ضرور ہوں گے من الشاکرین شکر ادا کرنے والے۔ یہ تو دعا ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ اب جو یہ بات کے لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا کہ اولاد نہیں ہو رہی تو غیر اللہ کے نام کی منتیں مانگنا اور غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، غیر اللہ کے نام پر جو بت بنائے ہوئے تھے ان بتوں پر کچھ اور کرنا، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ فلما پھر جب آتاہما اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا صالحاً تندرست اولاد، جعلا تو انہوں نے بنا ڈالا لہو اس کے لیے اللہ کے لیے شرکا شریک، فیما اس چیز میں اس نعمت میں آتاہما جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا فرمائی تھی، فتعالی اللہ تو اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اما ان تمام چیزوں سے یشرکون جس کے ساتھ یہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو شرک نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بعد کے جو لوگوں نے شرک کیا اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو شرک نہیں کرنا چاہیے، اور ابھی بھی تم شرک کیے چلے جا رہے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، پیغمبروں کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، کیا ہے یہ؟ دیکھیے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ اچھا، کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے؟ یہ جو بت بنا کے تم نے رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، پہلے انہی کو تم بناتے ہو پھر انہی کو خدا مان لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایشرکون، کیا وہ شرک قرار دیتے ہیں، شریک ٹھہراتے مالا ایسی چیزوں کو، لا یخلق جو پیدا نہیں کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ہم وہ لوگ، وہ یعنی بت، یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ولا یستطیعون اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، لہم کہ وہ ان کی نصرا مدد کر سکے، ولا انفسہم نہ خود کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ ایسی تو ہوتا ہے، کسی نے کوئی درخت کو خدا مان رکھا ہے۔ ایک جگہ کا تو مجھے واقعہ پتہ چلا کہ ایک کتیا تھی، اسی کا ایک مجسمہ بنا کر لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتی ہیں، کوئی پتھر خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم یہ کہو کہ ان کو اس لیے ہم نے خدا بنا رکھا ہے تاکہ ان کے ذریعے دھیان ہمیں خدا کا ملے، تو یہ خدا کا چہرہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ 4-5 خانے ہیں، تو ایک خانے میں ایک خدا ہے، جنہوں نے اپنا خدا بنا رکھے نا، ان کا ایک خدا ہے، لیکن اسلام کا جو جھنڈا تھا تو وہ خالی تھا، تو لوگ مذاق میں بول رہے تھے کہ یہ خالی ہے، یہ کیا ہوگا؟ تو بڑی اچھی باتیں لوگوں نے کی ہوئی تھی۔ اس میں کسی نے ایک بات لکھی تھی کہ سارے سنسار کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہم سب کا کریٹر ہے، جس نے سارا سنسار بنایا۔ اتنی سی دنیا ہے پوری کائنات میں، پورے برہمنڈ میں، کتنے سورج کتنا بڑا، چاند کتنا بڑا، تو اس کو بھلا کون بنا سکتا ہے؟ اور اس کی فوٹو کو کون بنا سکتا ہے جس نے اتنا بڑا سنسار بنایا ہو؟ ہم تو اس کی پدی سی بھی مخلوق نہیں ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے، اور یہ سورج چاند جب اتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ پورا برہمنڈ اس کے آگے اتنا سا ہے، تو جس نے اتنا سب کچھ بنایا ہو اس کو بھلا کون بنا سکتا ہے؟ تو یہ جو فوٹوز اور تصویریں لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی، یہ تو فیک ہیں،
ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے اسی بات کو اللہ تعالیٰ بھی بیان فرما رہا ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، إِلَى الْهُدَى، راستے کے لیے، لَا يَتَّبِعُكُمْ، وہ تمہیں سنیں گے ہی نہیں، سواء، یہ برابر ہے، علیکم، تمہارے اوپر، ادعوتموہم، کہ تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم صامتون، خاموش رہو، برابر ہے۔ تم ان کے سامنے چیخ پکارو تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تم خاموش بیٹھ رہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ بعض دفعہ انسان بندوں کو بولتا ہے کہ یہ مجھے اولاد دے دیں گے، ہے نا، جاتے ہیں نا ہم لوگ باباؤں کے پاس، مزاروں پہ بیٹھے ہوئے مجاوروں کے پاس، باباؤں کے پاس، کہ صاحب یہ بابا اگر ایک بار بول دینا تو اولاد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی، بت ہوں یا انسان ہوں جن کو تم سمجھ رہے ہو، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنا چاہیے، دعا مانگ کے دیکھ لو۔ ہاں یہ جو ہوتا ہے کہ کبھی تم کسی کے پاس، مان لو کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تم کہیں پہنچ گئے، کسی درخت کے نیچے چلے گئے، کسی بابا کے پاس چلے گئے اور تمہیں اولاد ہو گئی، تمہاری صحت ٹھیک ہو گئی، بھائی وہ اسی وقت ٹھیک ہونی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ یہ اس وقت ٹھیک ہوگی، تم غلط راستے پہ چلے گئے تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے شفا مل گئی، نہیں، وہ تو اسی وقت پر ملنا طے تھا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، عبادکم، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، فدعوہم، تو تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ ان کو وہ قبول کریں، لکم، تمہاری دعا، ان کنتم، اگر تم صادقین، سچے ہو، ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے، الہم ارجل یمشون بہا، بھلا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، چل کے دکھا دیں، چلو یہ جو پاؤں بنا کے رکھے ہوئے ہیں تم نے ان کے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، چلو کوئی چیز پکڑ کر ہی دکھا دیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یہ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، ایک لگاؤ تھپڑ، دیکھو روک بھی نہیں پائیں گے، کتا کے پیشاب کر جائے نہیں روک پائیں گے، ان کے آس پاس کی پڑی ہوئی چیزوں کو کوئی اٹھا کے لے جائے یہ نہیں روک پائیں گے، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ جب یہی باتیں مشرکین مکہ کو سمجھاتے تھے تو مشرکین مکہ جو ہے نا حضور کو آ کے دھمکی دیتے تھے، دیکھو تم نے ہمارے بتوں کو اس کے بارے میں یہ سب کہا ہے، اب ہمارے بت تمہیں بہت خطرناک سزا دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، سب سازش کر لو، 360 بت تھے نا خانہ کعبہ کے اندر، سب کو بلا لاؤ اور میرے خلاف سازش کرو اور مجھے بالکل ٹائم مت دو، کر لو تم جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے، ہے نا۔ چلیے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ الہم، کیا ان کے، ارجلن، پیر ہیں، یمشون بہا، جس سے یہ چل سکیں، ام لہم، یا ان کے، ایدن، ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جس سے وہ پکڑیں، ام لہم، کیا ان کی، اعین، آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جس سے یہ دیکھ سکیں، ام لہم، کیا ان کے کان ہیں، آذان، کان ہیں، یسمعون بہا، جس سے یہ سن سکیں، قل ادعو، قل، آپ کہہ دیجئے، ادعو، تم بلاؤ، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم، پھر، کیدونی، تم سازش رچو، فلا تنظرون، اور تم مجھے بالکل بھی مہلت مت دو۔ اب آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی آئی کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرا نگہبان ہے، تمہارے یہ نگہبان ہے، اللہ میرا نگہبان ہے جس نے یہ کتاب کو نازل کیا، اور وہی اپنے نیک بندوں کا نگہبان ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ انا، بے شک، ولیہ، میرا نگہبان، اللہ ہے، الذی، جس نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، وَهُوَ، اور وہی اللہ ہے، یتولیٰ، جو نگہبانی کرتا ہے، صالحین، نیک لوگوں کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے،
وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں کچھ بھی اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں کہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو نہ وہ تمہاری سن بھی نہیں سکتے۔ ہاں تم ان کی طرف جب دیکھو گے، آ کے ان کی عبادت کرو گے تو تمہیں لگ رہا ہوگا یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ ویکھ نہیں رہے۔ وہ تو جیسے بادل کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ گھوڑا بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا۔ اندھیرے میں آپ دیکھو کہ کرسی رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو بلی ہے، کتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب تم ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہو تو لگتا ہے یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ چلیے، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اچھا، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ، اچھا، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، پہلے یہاں تک لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ والذین، وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون، وہ اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، نصرکم، وہ کو تمہاری مدد کریں، ولا انفسہم، نہ وہ خود کی، ینصرون، مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، إِلَى الْهُدَى، راستے کے لیے، لا يسمعوا، وہ نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم ان کو دیکھو، ينظرون، تو ایسے لگیں گے کہ وہ دیکھ رہے ہوں، إِلَيْكَ، تمہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ ان کو وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، ان سے آپ درگزر کیجئے۔ بعض دفعہ ان سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، یہ بری باتیں بھی کریں گے، لیکن آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو بھلائی کا حکم دیجئے، اور آپ ان کی غلط باتوں سے اعراض کی جانے دیجئے، درگزر کریے۔ یہ اخلاق کی وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپنائیے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے جاہلوں سے۔ ہم لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نادان اور ناواقف لوگوں سے الجھ پڑتے ہیں۔ ہاں، بھلائی کا حکم دو، اچھی باتوں کی طرف توجہ دلاؤ، جھگڑنے کی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے، یعنی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر، یعنی نیک لوگ، پتہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کو بھی شیطانی وسوسے آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شیطان نے جو سجایا اس کو کر بیٹھتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، احساس نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ وَإِمَّا، اور اگر، يَنزَغَنَّكَ، تمہیں لگ جائے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ، تو تم پناہ چاہو۔ کس کی پناہ مانگو؟ باللہ، اللہ کی، انہو، بے شک وہی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو نیک لوگ ہیں، یعنی جب ان کو شیطانی وسوسے تو سب کو آتے ہیں، پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، تو شیطانی وسوسے سب کو آ سکتے ہیں، لیکن نیک لوگوں میں اور برے لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگ اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے، برخلاف برے لوگوں کے، ان کو اپنی غلطی کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، گناہ پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتقوا، جو متقی ہوتے ہیں، اذا، جب، مسہم، ان کو چھوتا ہے، طائف، کوئی وسوسہ، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاذا ہم، چنانچہ اچانک ان کی، مبصرون، آنکھیں کھل جاتی ہیں،
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، اور جو ان شیطان کے بھائی ہیں ان کو یہ شیطان گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے چلے جاتے ہیں، وہ توبہ بھی نہیں کرتے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی ٹوکے تو وہ لڑتے ہو رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہمیں روکنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے جو بھائی ہیں، کس کے؟ شیطان کے جو بھائی ہیں، اللہ گنہگاروں کو شیطان کا بھائی قرار دے رہا ہے۔ یمدونہم، یہ شیطان کے جو بھائی ہیں، یمدونہم، شیطان ان کو گمراہی میں گھسیٹے لے جاتا ہے، یمدونہم، شیطان ان کو گھسیٹے لے جاتا ہے، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یخسرون، پھر یہ لوگ لا یخسرون، باز نہیں آتے ہیں۔ آگے دیکھیے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا؟ مشرکین مکہ کا مطالبہ رہتا تھا نا، ابھی یہ معجزہ لے آؤ، ابھی یہ معجزہ لے آؤ، تو کبھی ہوتا تھا کہ معجزہ فوراً آ گیا، کبھی ٹائم لگ گیا، کبھی کوئی ان کے وقت پر، ان کی ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ نہیں آیا۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ بتاؤ کہ جب ہم تم سے معجزے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے یہ معجزہ مانگو، لے کر آؤ، ہمارے سامنے یہ کر کے دکھاؤ، تو یہ معجزہ آپ اپنی پسند سے کیوں نہیں لے کے آتے ہو؟ ٹائم کیوں لگ جاتا ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دو کہ میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی آپ پیغمبر کہہ دیجئے میرے پاس تو جو آتا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے تو بنا کے نہیں لا رہا ہوں نا، جو اللہ مجھے بھیج رہا ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، کبھی اللہ تاخیر کر دے، کبھی اللہ جلدی دے دے، کبھی تمہاری منمانی نہ پوری ہو، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن ہے، اصل تو یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو فالو کر لو۔ وَإِذَا، اور جب، لفظی ترجمہ دیکھیے، اور وَإِذَا، اور جب، لَمْ تَأْتِهِمْ، نہیں آپ لے کے آتے ہیں، بِآیَةٍ، ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، یعنی ان کی منہ مانگا معجزہ، قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، اجتبیتہا، آپ یہ کیوں نہیں لے کے آ رہے ہمارے پاس؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما، بے شک، اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں، ما یوحا، اس چیز کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میری رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے جو ملتا ہے میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، کوئی میرے پاس تو ہے نہیں کچھ، میرا اللہ جب مجھے بھیجتا ہے، بولتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ ھذا، یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، کیا؟ یعنی یہ قرآن مجید، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جب قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اسی لیے ایسی جگہ قرآن مجید آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے جہاں لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہوں، اس سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب نماز کے اندر امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں تو بھی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، امام کے پیچھے کچھ قرات نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ، پڑھا جائے، قرآن فَاسْتَمِعُوا، تو تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اپنے پروردگار کو پکارو، گڑ گڑا کر پکارو، خاموشی کے ساتھ پکارو، صبح شام پکارو، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ اور غافلین میں تمہارا شمار ہو جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ دیکھیے، اور اپنے رب کا صبح اور شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر دل ہی دل میں کرنا افضل ہے، اللہ سے دل ہی دل میں مانگنا افضل ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت آواز بھی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اور آپ کا اللہ ہو۔ دیکھیے، وَاذْكُرْ، اور یاد کرو، ربک، اپنے رب کو، فی نفسک، دل ہی دل میں، تضرعاً، گڑ گڑا کر، وخیفتاً، اور آہستہ آہستہ، ودون الجہری،
یعنی آپ کی زبان سے آواز بہت بلند نہ ہو. من القول آواز زبان سے، بالغدو صبح میں، والآصال اور شام میں، ولا تکم اور تم مت ہو جاؤ، من الغافلین غافل لوگوں میں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھول میں مت رہنا، عبادت کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا. تم سے زیادہ تو فرشتے اللہ کی آسمانوں میں عبادت کر رہے ہیں. دیکھو یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. دیکھیے ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربک جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، وہ مخلوق، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ اپنے پروردگار کی عبادت سے، ویسبحونہ اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ولہ یسجدون اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کرنا ہے تو کرو ورنہ کوئی بات نہیں، تمہاری نقصان ہوگا. تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. الحمدللہ سورہ الاعراف ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. کل سے ہم لوگ انشاءاللہ سورہ الانفال پڑھیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا. لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے. یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں. اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں. اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو. طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا. اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے. تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے. اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.